ویلکم ٹو کرپٹوگراس کلاسز. اسٹوڈنٹس ہم نے سیک فور کا استعمال پڑھا تھا. سیک فور کو پریزنٹ میں کیسے استعمال کرتے ہیں. آج ہم دا یوز آف سیک فور پاسٹ میں کیسے کرتے ہیں وہ پڑھیں گے. سیک فور کسی کے لیے بے چین ہونا، بے چین رہنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے قرار ہونے کے لیے، جیسے ہم کھیلنے کے لیے بے قرار تھے، بے چین تھے، ہم پڑھنے کے لیے بے چین ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پریزنٹ میں ہم نے پڑھ لیا تھا، پاسٹ میں ابھی پڑھیں گے اور فیوچر میں بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس ایسے سینٹینسز کو کیسے بناتے ہیں، یہ اس کا سٹرکچر ہے. سب سے پہلے آپ کو ناؤن یا پروناؤن کو لگانا ہے. ناؤن جیسے ابراہیم، یہ ناؤن ہے، اور پروناؤن ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے وغیرہ یہ پروناؤنز ہیں. ناؤن کی جگہ پر جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان کو پروناؤنز کہتے ہیں. اور پروناؤنز کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کسی بھی نام کو یعنی کہ ناؤن کو بار بار لکھنے کے بجائے اس کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے پروناؤن کو لگا دیا جاتا ہے. اس سے سینٹینس کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ناؤن یا پروناؤن لگانا ہے. پھر ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب کون سے؟ یہ واز اور وار ہیلپنگ ورب لگانا ہے، کیونکہ ہم پاسٹ میں اس کا ذکر کریں گے کہ پاسٹ میں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے پاسٹ کے لیے واز یا ور ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں. اب واز کس کے لیے لگے گا؟ آئی، ہی، شی، اٹ، فرحان، یعنی کوئی سنگل نام آ جائے اس کے ساتھ واز. اور وی، یو، دے، یا جو ایک سے جب زائد نام آ جائیں جیسے مصطفیٰ، سلیم وغیرہ، تو ان کے ساتھ ور کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہیں ہیلپنگ ورب. تو سب سے پہلے ناؤن یا پروناؤن، دین ہیلپنگ ورب، واز یا ور لگے گا. تھرڈ میں ہم لگائیں گے سیک فور، اور لاسٹ میں ہم لگائیں گے آبجیکٹ. تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. پاسٹ کا استعمال آئی، ہی، شی یا سنگل نام کے ساتھ، چونکہ واز آتا ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ ایگزامپلز ہیں. آئی واز سیک فار ایٹنگ فروٹ، میں پھل کھانے کے لیے بے چین تھا. ہی واز سیک فار ایٹنگ فروٹ، وہ پھل کھانے کے لیے بے چین تھا. اسی طرح شی کے ساتھ اور رحیل کے ساتھ واز سیک فار ایٹنگ فروٹ. تو پہلے ہم نے یہ ناؤن یا پروناؤن لگایا، پھر ہیلپنگ ورب واز لگا، پھر سیک فار، اور لاسٹ میں کیا ایٹنگ فروٹ، یہ آبجیکٹ آ گیا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. پلورل جمع جو نام ہیں، ایک سے زیادہ نام ان کے ساتھ، یا جو ضمائر ہیں ایک سے زیادہ جب ضمیر ہوتی ہے، پلورل ضمائر جن کو وی، یو، دے کہتے ہیں ان کے ساتھ ور لگے گا. وی ور سیک فار واچنگ کارٹونس، وی ور سیک فار واچنگ کارٹونس، ہم کارٹون دیکھنے کے لیے بے چین تھے. یو ور سیک فار واچنگ کارٹونس، they were sick for watching cartoons. راحت and فاضل were sick for watching cartoons. راحت اور فاضل کارٹون دیکھنے کے لیے بے چین تھے. اب اگر انہی کے نیگیٹو سینٹنس بنانے ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ جو واز اور ور ہے، ان کے جو ہیلپنگ ورب ہے، یہاں ہیلپنگ ورب کے بعد آپ کو ناٹ لگا دینا ہے اور سینٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. جسٹ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دیں تو یہ نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا. نیگیٹو سینٹینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ منفی فقرات. نیگیٹو سینٹینس اردو میں منفی فقرات کہتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. آئی واز ناٹ سک فار واچنگ کارٹونس، میں کارٹون دیکھنے کے لیے بے چین نہیں تھا. they were not sick for driving، وہ ڈرائیونگ کے لیے بے چین نہیں تھے. تو یہاں دیکھیں آپ نے آئی پروناؤن لگا، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے واز.
یا یہ جو ور ہے، اور اس کے بعد ہم نے ناٹ لگا دیا ہے اور یہ نیگیٹو سینٹینس بن گیا۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز کی طرف۔ انٹروگیٹو سینٹینسز جس کو اردو میں سوالیہ فقرات بولتے ہیں، سوالیہ فقرات۔ سوالیہ فقرہ کیسے بنائیں گے؟ یہ بیسک اسٹرکچر آپ کے ذہن میں ہے۔ جسٹ آپ کو یہ جو ہیلپنگ ورب ہے یعنی کہ واز اور ور، اس کو سینٹینس کے شروع میں لے جانا ہے۔ سب سے پہلے کیا آ جائے گا؟ اب ہیلپنگ ورب آ جائے گا، اور باقی پھر ناؤن یا پروناؤن، پھر سیک فار، اور لاسٹ میں آبجیکٹ۔ جسٹ یہ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو ہم نے موو کیا اسٹارٹ کی طرف، تو اسٹارٹ میں اس کو لگا دیں گے۔ باقی سینٹینس کو آپ کو کوئی تبدیلی نہیں کرنی، جسٹ لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان آپ لگا دیں۔ آئیں مثال کو ہم لیتے ہیں۔ واز آئی سیک فار کوکنگ فوڈ، کیا میں کھانا بنانے کے لیے بے چین تھا؟ واز شی سیک فار کوکنگ فوڈ؟ واز صابر سیک فار کوکنگ فوڈ؟ تو جسٹ یہاں دیکھیں ہم نے واز کو پہلے لگا دی، ہیلپنگ ورب پہلے، پھر ناؤن یا پروناؤن جس کا آپ نے ذکر کرنا ہے وہ لگانا ہے، پھر تھرڈ میں سیک فار، اور لاسٹ میں آبجیکٹ آ جائے گا جس پر کام ہو رہا ہے۔ آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہتے ہیں۔ جمع کی مثالیں لے لیں۔ ور وی سیک فار کوکنگ فروٹ؟ ور یو سیک فار کوکنگ فروٹس فوڈ؟ ور دے سیک فار کوکنگ فوڈ؟ ور ہیرا اینڈ فاطمہ سیک فار کوکنگ فوڈ؟ تو یہ تو انٹروگیٹو سینٹینسز۔ اب اگر انٹروگیٹو سینٹینس کے اندر آپ کو ناٹ کا استعمال کرنا ہے تو پھر ناٹ کو کہاں لگائیں گے؟ جسٹ آپ کو اس جگہ ہیلپنگ ورب سب سے پہلے آپ نے لگا دیا، بعد میں ہم نے ناؤن یا پروناؤن لگا، تو ناؤن یا پروناؤن کے بعد آپ کو اس جگہ پہ ہیلپنگ ورڈ جو ناٹ ہے وہ اس کو لگا دینا ہے، اور کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیلپنگ ورب آلریڈی چونکہ اسٹارٹ میں تھا، اگر اس اسٹرکچر کو آپ دیکھیں گے تو اور آسانی ہوگی۔ یہ تو جسٹ آپ کو یہ ناؤن اور پروناؤن کے بعد یعنی سیک فار سے پہلے آپ کو ناٹ لگا دینا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ ریڈ کلر میں اس کی ایگزامپل دیکھ لیں۔ ور یو ناٹ سیک فار، یہ سیک فار ہے، آف نہیں ہے، سیک فار چیس، کیا آپ شطرنج کے لیے بے چین نہیں تھے؟ کیا آپ شطرنج کے لیے بے چین نہیں تھے؟ تو جسٹ آپ کو یہاں یہ آف نہیں ہے، فور لگے گا۔ ور یو ناٹ سیک فار چیس، کیا آپ شطرنج کے لیے بے چین نہیں تھے؟ اب ہم آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز جس کے اندر انٹروگیٹو پروناؤنس کا استعمال کرتے ہیں۔ انٹروگیٹو پروناؤنس کیا ہیں؟ ہو، وائی، ویئر، واٹ، وین، ہوم، ہوز، ان کو انٹروگیٹو پروناؤنس کہتے ہیں۔ یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ڈبل سوالیہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کا سینٹینس میں استعمال کہاں ہے، کس جگہ پہ ان کو لگاتے ہیں؟ جو سوالیہ فقرہ ہے، سوالیہ فقرے کے شروع میں ان کو لگا دیتے ہیں۔ جیسے یہ ہے سوالیہ فقرہ، واز آئی سیک فار ہیلپنگ پیپل، کیا میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بے چین تھا؟ تو اس سے پہلے یہ وائی، یہ جو انٹروگیٹو پروناؤن ہے اس کو ہم نے لگا دیا، تو وائی سب سے پہلے لگ گیا انٹروگیٹو پروناؤن، اور پھر اس کے بعد
انٹروگیٹو سینٹینس جو سوالیہ فقرہ تھا وہ اس کو ہم لگا دیں گے. وائی واز آئی سک فار ہیلپنگ پیپل؟ میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیوں بے چین تھا. اس طرح پلورل کے لیے نیچے آ جائیں. وائی وار دے سیک فار ہیلپنگ ادرس؟ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کیوں بے چین تھے. وائی وار بہار اینڈ اسما سیک فار ہیلپنگ ادرس؟ بہار اور اسما دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کیوں بے چین تھیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، دا یوز آف سیک فار پاسٹ میں کیسے استعمال کرتے ہیں. ہوپفلی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی جگہ پہ بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ کمنٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ سیک فار کو فیوچر میں کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال پڑھیں گے. نیکسٹ لیسن تک اپنا آپ کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. گڈ بائے.